اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ حمد و ثناء کے بعد میرے ہم مکتب ساتھیوں، اساتذہ کرام اور اراکین بزم غوثیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے جو میں نے آیت مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس کے ضمن میں حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی لاریب کتاب میں ارشاد فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تمہارا رب تمہیں حکم دے چکا ہے کہ اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرنی اور ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنی عبادت کا حکم دیا اور اس کے بعد متصل ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے میں حسب ذیل حکمتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کا جو وجود ہے وہ حقیقی سبب اللہ تعالیٰ کی تخلیق اور اس کی ایجاد ہے، اور اس کا ظاہری سبب اس کے ماں باپ ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حقیقی سبب اس کے ماں باپ کی تعظیم کا حقیقی سبب اللہ تعالیٰ کا حکم دیا، اور اس کے بعد ظاہری سبب اس کے ماں باپ کی تعظیم کا حکم دیا۔ ماں اور باپ دونوں کی اطاعت واجب ہے۔ ماں کی اطاعت کا حصہ چار میں سے 3 حصہ ہے، اور باپ کی اطاعت کا حق 4 میں سے 1 حصہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نیک سلوک کا سب سے زیادہ کون مستحق ہے؟ آپ نے فرمایا تیری والدہ۔ اس نے دوسری بار یہی کہا پھر کون ہے؟ آپ نے فرمایا تیری والدہ۔ اس نے تیسری بار پوچھا پھر کون ہے؟ آپ نے فرمایا تیری والدہ۔ اس نے چوتھی مرتبہ پوچھا پھر کون ہے؟ آپ نے فرمایا تیرا والد۔ اس شخص نے 4 مرتبہ ایک ہی سوال کیا تو آپ نے 3 مرتبہ کہا تیری والدہ اور 1 مرتبہ کہا کہ تیرا والد۔ اس سے پتہ چل گیا کہ 4 میں سے 3 حصہ ماں کی اطاعت کا حق ہے اور 1 باپ کی اطاعت کا حق ہے۔ سامعین محترم، ماں باپ کی اطاعت کا تقاضا یہ بھی ہے کہ اگر کسی شخص کا باپ اس سے کہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو تو اس شخص پر اپنی بیوی کو طلاق دینا واجب ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میرے نکاح میں ایک عورت تھی جس سے میں محبت کرتا تھا۔ میرے والد اس کو ناپسند کرتے تھے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ اس کو طلاق دے دو، اور میں نے انکار کر دیا، اور میں نے یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی تو آپ نے فرمایا اے عبداللہ بن عمر، تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو۔ سامعین محترم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو، اور عمر بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد نے میرا بال چھین لیا، یعنی ہلاک کر دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے شخص، تم اور تمہارا مال خود تمہارے باپ کی ملکیت ہیں، اس لیے تم اپنی اولاد، تمہاری پاکیزہ اولاد ہے، تم اپنی اولاد کے اموال سے کھاؤ۔ سامعین محترم، ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے جہاد کی اجازت حاصل کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احی الوالدہ کا، کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ اس نے کہا قال نعم، جی ہاں حضور زندہ ہیں۔ آپ نے فرمایا قال ففیہما فجاہد، جا ان کی خدمت کر اور تیرا یہی جہاد ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔